ہمارا اگلا موضوع ہے معاشی نظام سے متعلق۔ معاشی نظام کیا ہے اور یہ معاشی نظام کس طرح سے کام کرتا ہے؟ معاشی نظام کا تعلق بنیادی مسائل جو معاشیات کے ہوتے ہیں ان سے ہے۔ ایک معاشیات کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ تین کہے جاتے ہیں: واٹ ٹو پروڈیوس، ہاؤ ٹو پروڈیوس اینڈ فار ہوم ٹو پروڈیوس، یعنی کس چیز کی پیداوار کی جائے، کیسے پیداوار کی جائے اور کس کے لیے پیداوار کی جائے۔ یہ تین بنیادی مسائل معاشیات کے مانے جاتے ہیں۔ انہی تین بنیادی مسائل کو حل کرنے کے لیے جو نظام وضع کیا گیا ہے اسے ہم معاشی نظام یا اکنامک سسٹم کہتے ہیں۔ بیسیکلی یہ دو طرح کے نظام ہیں، اور اس وقت آج کے زمانے میں تو صرف ایک ہی نظام بچا ہے، لیکن ہیں دو طرح کے نظام جو ان بنیادی مسائل کو حل کرنے کی جانب ان کے اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اس نظام میں پہلا نظام جو ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام کہلاتا ہے، اور دوسرا نظام جو ہے وہ اشتراکیت یا سوشلزم کہلاتا ہے، کیپٹلسٹ اکنامک سسٹم اینڈ سوشلسٹ اکنامک سسٹم۔ ان دونوں سسٹمز کے اندر ماہرین یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے ہم بنیادی مسائل کو حل کریں معاشیات کے۔ پہلے ہم سرمایہ دارانہ نظام کی بات کر لیں جو اس وقت دنیا میں نافذ ہے، اور دنیا کے تقریباً سبھی ممالک میں اب سرمایہ دارانہ نظام ہی نافذ ہو چکا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر جتنے بھی وسائل پیداوار ہوتے ہیں وہ وسائل پیداوار نجی ملکیت میں ہوتے ہیں، اور بازار میں چل رہی قیمتوں کے حساب سے ان کا ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے۔ جو قیمت دے گا وہی وسائل پر قبضہ پائے گا، اور جو قیمت نہیں دے گا اسے وسائل پر کوئی بھی اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ کیپٹلسٹ سسٹم کو ہم مارکیٹ سسٹم بھی کہتے ہیں، ہم اسے پرائس سسٹم بھی کہتے ہیں، مارکیٹ میکانزم بھی کہتے ہیں، یعنی معاشی مسائل کا حل صرف مارکیٹ میں جو عوامل ہیں، جو مارکیٹ فورسز ہیں، انہی کی بنیاد پر حل کیا جا سکتا ہے۔ مارکیٹ فورسز کیا ہیں؟ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی۔ تو جو یہ ہمارا یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، کیپٹلسٹ اکنامک سسٹم ہے، یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے رول پر کام کرتا ہے، اور ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو رول ہے وہ پرائس یا قیمتوں سے گورن ہوتا ہے۔ ڈیمانڈ بھی قیمتوں سے گورن ہوتی ہے اور سپلائی بھی قیمتوں سے گورن ہوتی ہے۔ یہ سب سے بڑا المیہ اس کا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر صرف جس کے پاس سرمایہ ہوگا معاشی حرکات میں وہی شامل ہو سکتا ہے، اور جس کے پاس سرمایہ نہیں ہوگا وہ معاشی حرکات میں صرف ایک مزدور کی حیثیت سے شامل ہو سکتا ہے، بقیہ اس کے پاس کسی طرح کوئی وسیلہ اس کے پاس نہیں ہوگا۔ معاشی وسائل کس کے پاس ہوتے ہیں؟ جن کے پاس سرمایہ ہوتا ہے، یعنی سرمایہ کی بنیاد پر وسائل پر قبضہ کرنا، اور پھر ان وسائل کو مزید یا زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے کے لیے ان کو استعمال کرنا۔ اور یہ چیزیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ واٹ ٹو پروڈیوس، یہ کیپٹلسٹ اکنامک سسٹم میں سیدھا جواب ہے کہ بھائی کیا پیدا کیا جائے؟ واٹ ٹو پروڈیوس، جو اس کی قیمت دے سکے، یعنی جو بازار میں بکے گا، جو قیمت سے خریدے گا وہ پیدا کیا جائے گا۔ اس میں اخلاقیات کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ جس کی بھی قیمت دینے کو لوگ تیار ہیں اس کی پیدائش یا اس کی پیداوار کی جائے گی۔ ہاؤ ٹو پروڈیوس، کیسے پیداوار کی جائے گی؟ ظاہر ہے کہ پیداوار کی جائے گی پیداوار کے عوامل سے، فیکٹرز آف پروڈکشن سے۔ اب فیکٹرز آف پروڈکشن کیسے حاصل ہوں گے؟ قیمتوں کی بنیاد پر حاصل ہوں گے۔ جو قیمت دے گا اس سے فیکٹرز آف پروڈکشن اویلیبل ہوں گے، اور جو قیمت نہیں دے گا وہ نہیں اس سے حاصل ہوں گے فیکٹرز آف پروڈکشن۔ فار ہوم ٹو پروڈیوس، پھر یہاں پہ بات آتی ہے کہ جو بھی قیمت ادا کرنے کی پوزیشن میں ہوگا اس کے لیے پروڈکشن کیا جائے گا، اور جو قیمت نہیں دے گا اس کے لیے پروڈکشن نہیں کیا جائے گا۔ تو اس کے مطلب ہے کہ اس پورے سسٹم میں غریب عوام کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی، اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں یہ جو سسٹم اس وقت کیپٹلسٹ سسٹم نافذ ہے، یہ پوری دنیا میں دولت کے ارتکاز کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ دولت صرف چند سرمایہ داروں کے پاس جو مرتکز ہو گئی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی کہ پوری دنیا میں یہ نظام جو ہے وہ نافذ ہے، جس میں دولت کے مساوی تقسیم کا کوئی نظام نہیں ہے۔ صرف دولت ان کے پاس آئے گی جن کے پاس آلریڈی دولت ہوگی، جن کے پاس پہلے سے دولت ہوگی انہیں کے پاس دولت جائے گی، کیونکہ وہی وسائل پر اختیار رکھیں گے،
وہی وسائل کو اپنے حساب سے ڈسٹریبیوٹ کریں گے، وسائل کا استعمال وہی کریں گے، اور کیا چیزیں مارکیٹ میں بیچی جائیں گی، کتنا منافع ہوگا، کس قیمت پر بیچی جائیں گی، یہ ساری چیزیں وہ سرمایہ دار طے کرتا ہے۔ اس وجہ سے وہ اس کے پیش نظر، سرمایہ دار کے پیش نظر صرف اور صرف منافع کا تصور ہوتا ہے کہ کس طرح سے وہ زیادہ سے زیادہ منافع کمائے، کس طرح سے زیادہ وہ چیزوں پر اپنا اختیار حاصل کرے، تمام وسائل پیداوار پر اس کا اکیلا اختیار ہو جائے، لوگ اس کے دست نگر ہو جائیں۔ یہی سرمایہ دارانہ نظام کا ایک بڑا مسئلہ ہے، اور اس میں جو بنیادی عمل ہوتا ہے کہ کس طرح سے اسٹیمولیٹ ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے منافع کا تصور، نفع کا۔ صرف نفع کی بنیاد پر کام کیا جائے گا، اور اگر نفع نہیں ہے تو کام نہیں کیا جائے گا۔ سرمایہ دارانہ نظام میں سب سے بڑا رول سرمایہ کا ہوتا ہے، یعنی کیپٹل کا، اور کیپٹل جو ہے وہ بینک یا اس طرح کے دوسرے جو کیپٹلسٹ ادارے ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ سود کا نظام ہے پوری طرح سے، کیونکہ سارا کا سارا سرمایہ جو آئے گا وہ سود کی بنیاد پر آئے گا۔ سود اپنے آپ میں خود ایک ایسا نظام ہے جو دولت کے ارتکاز کو بڑھاوا دیتا ہے، کیونکہ سودی نظام میں یہ ہے کہ لاگت میں ایک ایسا حصہ، سود کے ذریعے لاگت میں ایک ایسا حصہ شامل ہوتا ہے، ایسا حصہ شامل ہو جاتا ہے جس میں کہ حصہ دار اس پیداوار میں کسی بھی طرح کوئی شراکت داری نہیں کرتا، صرف سرمایہ دے کر کے الگ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ پیداوار سے، پروڈکشن سے ایک خاص حصہ اپنے لیے لے لیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ لاگت اس سے بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ جو سرمایہ دار نظام اس وقت پوری دنیا میں چل رہا ہے، یہ ہمارے معاشی نظام کا ایک حصہ ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو بنیادی مسائل ہیں اسی مارکیٹ اکانومی کے تحت حل کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا نظام ہے، وہ ہے اشتراکیت کا نظام، جسے ہم سوشلزم کہتے ہیں، سوشلسٹ اکنامک سسٹم۔ سوشلسٹ اکنامک سسٹم یہ کیپٹلسٹ سسٹم کے بالکل ضد ہوتا ہے۔ جس طرح سے کیپٹلسٹ سسٹم میں بالکل شخصی یا نجی وسائل کو اختیار کرنے، وسائل کو حاصل کرنے کی آزادی ہوتی ہے، سوشلسٹ سسٹم میں وسائل کو حاصل کرنے کی کوئی آزادی نہیں ہوتی ہے۔ سارے وسائل حکومت کی تحویل میں ہوتے ہیں، حکومت ہی طے کرتی ہے کہ کیا پروڈکشن کیا جائے گا، کیسے پروڈکشن کیا جائے گا، یا کس کے لیے پروڈکشن کیا جائے گا۔ اس چیز کو طے کرنے کا اختیار حکومت کے پاس ہوتا ہے۔ بازار کی فورسز، قیمت، ڈیمانڈ، سپلائی، اس میں کوئی رول نہیں پلے کرتے۔ حکومت طے کرتی ہے کہ بھائی جو چیزیں معاشرے کے لیے مفید ہوں گی صرف انہی چیزوں کو پروڈکشن کیا جائے گا۔ جو چیزیں حکومت چاہے کہ بھائی یہ چیزیں معاشرے میں پہنچیں، کنزیومرز کے پاس ان چیزوں کو ہونا چاہیے، وہی چیزیں طے کرے گی حکومت پیدا کرنے کے لیے، اور وہ پیدا کی جائیں گی۔ اس میں کوئی شخصی آزادی نہیں ہوتی، کوئی نفع نہیں ہوتا، کوئی نجی ملکیت نہیں ہوتی، اور لوگوں کو کوئی فریڈم آف چوائس نہیں ہوتی، یعنی کسی بھی چیز کے انتخاب کی کوئی آزادی نہیں ہوتی۔ اور چونکہ کوئی اس طرح کا کوئی ایسا موٹیویشنل فورس اس میں نہیں ہوتا جس سے کہ لوگ موٹیویٹ ہو کر کے پروڈکشن کو آگے بڑھائیں، کیونکہ کیپٹلسٹ سسٹم میں سرمایہ یا پرافٹ جو ہوتی ہے وہ ایک موٹیویشنل فورس ہوتی ہے، لیکن سوشلسٹ سسٹم میں چونکہ پرافٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے، اس لیے کوئی موٹیویشن بھی نہیں ہے۔ شارٹ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوری دنیا سے جو نظام، یہ تو سوشلسٹ سسٹم ہے، یہ سب سے پہلے روس میں لاگو ہوا 1917 میں، اور یہ کم و بیش دوسری جنگ عظیم کے بعد مشرقی یورپ کے تمام ممالک میں، زیادہ تر ممالک میں یہ لاگو ہو چکا تھا۔ لیکن یہ 1990 آتے جس طرح جب روس کو شکست ہوئی، اور روس کی شکست کے بعد سوویت روس بکھر گیا، بہت سارے ممالک آزاد ہو گئے، تو یہ سوشلسٹ سسٹم بھی تقریباً ختم ہو گیا، یہ کمیونزم کے ساتھ یہ بھی ختم ہو گیا۔ یہ جو سوشلسٹ سسٹم ہے یہ بیسیکلی کارل مارکس کا ایک نظریہ ہے۔ کارل مارکس نے اپنی کتاب داس کیپٹل میں اس نظریے کو فروغ دیا تھا، اس نظریے کو بنایا تھا، اور وہ ظاہر ہے کہ یہ نظریہ آیا تھا سرمایہ دارانہ نظام کے مخالفت میں، کیونکہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے بے انتہا ایکسپلائٹیشن کرتا ہے عوامل کا، تو اس ایکسپلائٹیشن کو ختم کرنے کے لیے کارل مارکس نے اس سوشلسٹ سسٹم کا ایک نظریہ پیش کیا تھا کہ جس میں کسی بھی طرح کوئی نجی ملکیت نہ ہو اور عوامی ملکیت ہو، حکومت تمام عوامل پر، تمام فیکٹرز آف پروڈکشن پر اپنا قبضہ رکھے، اور عوام کے معاشرے کی ضرورت کے حساب سے وہ چیزیں عوام کو مہیا کرائے۔
یہ ایک بنیادی نظریہ تھا سوشلسٹ سسٹم کا، لیکن چونکہ عوام کے پاس کوئی موٹیویشن نہیں ہوتا، کوئی انکریجمنٹ نہیں ہوتا، تو دھیرے دھیرے عوام اس سسٹم سے متنفر بھی ہونے لگے اور پیداوار بہت تیزی کے ساتھ کم ہونے لگی۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے فیکٹرز تھے، اس میں ایک فیکٹر یہ بھی تھا کہ پیداوار کم تھی، عوام اس سے زیادہ متنفر تھے، کوئی موٹیویشنل فورس نہیں تھا، تو یہ سسٹم روس کے ساتھ ہی تقریباً دنیا سے کولیپس ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب سب سے پہلے چائنا نے اس سسٹم کو ختم کیا، چائنا میں بھی تھا یہ، 1975 میں چائنا نے ختم کر دیا، پھر 1990 آتے آتے روس نے اس کو ختم کر دیا، اور اب دنیا میں موٹے طور پر کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پر کہ سوشلسٹ نظام نافذ ہو۔ پوری دنیا میں یہی نظام نافذ ہے جسے ہم سرمایہ دارانہ یا کیپٹلسٹ سسٹم کہتے ہیں۔ کچھ ممالک نے روس کے بعد بھی اسے اپنے ہاں چلانے کی کوشش کی، لیکن اب وہ بھی ختم ہو چکے ہیں، وہاں بھی کوئی نہیں ہے، ساری دنیا میں اب سوشلسٹ کیپٹلسٹ سسٹم ہی نافذ ہے۔